اس ناکارہ کے پاس احباب کے رمضان گزارنے کا سلسلہ تو تقریباً 30-40 سال سے ہے۔ شروع میں تو 10-12 آدمی ہوتے تھے اور اس ناکارہ کا معمول یہ تھا کہ رمضان کے چند روز ان مہمانوں کو اپنے پاس رکھ کر رائے پور حضرت اقدس رائے پوری نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں رمضان گزارنے کے واسطے بھیج دیتا اور ایک پرچہ بھی لکھ دیتا کہ ان کو حضرت کی خدمت میں رمضان گزارنے کے واسطے بھیج رہا ہوں۔ اس کی وجہ سے حضرت قدس سرہ کی توجہات عالیہ میرے مہمانوں پر خصوصی رہتیں۔ اس میں مولوی عبداللہ کرسوی کے رفقا خاص طور سے بہت قدیم آنے والوں میں سے تھے اور کئی رمضان انہوں نے رائے پور ہی میں گزارے۔ بعض لوگوں کی حالت بہت اچھی ہوئی اور حضرت قدس سرہ کی توجہات سے اور بھی زیادہ پرواز کرتے، مگر وہاں کے بعض مقیمین حضرات نے میرے بعض مہمانوں سے یہ کہہ دیا کہ تمہیں اب تک شیخ نے اجازت کیوں نہیں دی۔ یہ چیز ان بیچاروں کے لیے سم قاتل بن گئی کہ وہ اپنے کو کچھ سمجھنے لگے۔ اس فن کا مسلم اصول یہ ہے کہ جب تک آدمی اپنے کو ناکارہ و نااہل سمجھتا رہے تو کامیاب ہے، اور جب اپنے کو اہل سمجھنے لگے تو ناکام ہے۔ مجھے اپنے اکابر کے خدام اور دوستوں میں بہت سو پر اس کا تجربہ ہوا۔ اس تابکار کو میرے حضرت قدس سرہ نے ذی قعدہ سن 1345 ہجری میں مدینہ منورہ میں اجازت دی تھی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ میں نے بلا کسی توریہ اور مبالغہ کے حضرت اقدس رائے پوری نور اللہ مرقدہ کے پاؤں پکڑے تھے کہ ہندوستان میں اس کا ذکر مت کیجیے گا، مگر حضرت نے فرما دیا کہ میں تو ضرور کروں گا، اور وہیں سے لکھنا شروع کر دیا۔ یہاں آنے کے بعد ایک عرصے تک بیعت کی ہمت نہیں پڑی۔ شاید آپ بیتی میں کہیں اس کا ذکر آ گیا کہ چچا جان نور اللہ مرقدہ کی ڈانٹ پر بلکہ شدید عتاب پر شروع کی۔ اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام اور حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہما کی خدمت میں بار بار عرض کیا کہ میری نااہلیت کے پیش نظر آپ حضرات میں سے کوئی بیعت منع کر دے تو میرے لیے گنجائش نکل آئے، مگر ہر مرتبہ ان حضرات نے الٹا مجھے ہی ڈانٹ دیا۔ اس وقت تو مجھے حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ کا ایک فقرہ یاد آ گیا کہ میری درخواست پر حضرت نے نہایت غصے میں فرمایا تھا، اپنے کو اہل سمجھ کر کون بیعت کرتا ہے؟ جو اپنے کو اہل سمجھے وہ نااہل ہے، کامیاب وہی ہے جو اپنے کو نااہل سمجھتا رہے۔ مضمون تو یہ بہت اہم ہے اور لکھنے کے قابل، مگر غیر متعلقہ ہے۔ اس وقت تو صرف اتنے ہی پر تنبیہ کافی ہے کہ اس لائن میں جو شخص بھی اپنے کو کسی قابل سمجھنے لگتا ہے وہ بجائے ترقی کے تنزل کی طرف چلنے لگتا ہے۔ بہرحال لکھ تو یہ رہا تھا کہ میرے بعض دوستوں کی ترقی اس سے رک گئی۔ اس کے علاوہ ہر سال مجمع بھی بڑھنا شروع ہو گیا، اس لیے رائے پور بھیجنے کا مستقل اہتمام تو چھوٹ گیا کہ حضرت قدس سرہ کے بھی رمضان پاکستان وغیرہ میں ہونے لگے۔ سن 1382 سے حضرت رائے پوری قدس سرہ کے وصال کی وجہ سے مجمع میں اضافہ شروع ہو گیا۔ سن 1384 میں تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مائیت کا اعتکاف چھوڑ کر 15 نفر سہارنپور پہنچے، مگر یہاں جگہ نہیں تھی۔ ان بیچاروں کا اعتکاف بھی رہ گیا، اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے۔ زکریا نے اس سال پورے ماہ کا اعتکاف مدرسہ قدیم کی مسجد میں کیا تھا، اس وجہ سے جگہ کی اور بھی تنگی ہو گئی، اس لیے سن 1385 ہجری سے دارالطلبہ جدید کی مسجد میں رمضان گزارنا شروع کیا۔ وہاں بھی ہر سال مجمع بڑھتا ہی چلا گیا، چنانچہ اس سال 40 نفر معتکف تھے، اخیر میں 200 تک مقدار پہنچ گئی۔ سن 1386 ہجری میں معتکفین 200 تک شروع ہی سے ہو گئے۔ سن 1387 میں تقریباً 50 نفر کو یہ کہہ کر انکار کرنا پڑا کہ مسجد میں جگہ نہیں رہی۔ دارالطلبہ جدید میں خیمے لگانے پڑے، طلباء کے حجرے خالی تھے، ان میں مہمانوں کو ٹھہرانا شروع کیا۔ سن 1389 میں تو اس ناکارہ کا حرمین شریفین میں رمضان گزرا۔ حرمین شریفین کے رمضان کا معمول یہ ہے کہ نصف اول مکہ مکرمہ میں تاکہ عمرات فی رمضان ہو جائیں، اور نصف آخر مدینہ منورہ میں تاکہ مسجد نبوی میں اعتکاف نصیب ہو جائے۔ چونکہ سن 1393 کا رمضان بھی اس ناکارہ کا حرمین شریفین میں گزرا تھا، اس لیے احباب کا اندازہ یہ تھا کہ سن 1394 میں مجمع بہت ہوگا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سن 1393 ہجری ہی سے احباب نے زکریا پر یہ زور دینا شروع کیا تھا کہ دارالطلبہ جدید کی مسجد 2 منزلی ہو جائے تو معتکفین کو سہولت ہو، مگر زکریا عذر کر دیتا تھا
کہ میری زندگی کتنے دن کی ہے۔ چونکہ سن 1393 ہجری میں اہل مدرسہ نے بھی زکریا پر زور دینا شروع کیا کہ مدرسے کی ضرورت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دار جدید کی مسجد 2 منزلی ہو جائے کہ طلباء ہر سال بڑھتے جاتے ہیں، اور اس وقت چونکہ احباب کا خود اصرار ہو رہا ہے اس لیے مسجد کے بننے میں سہولت رہے گی۔ زکریا نے بھی خوب خیال کیا کہ واقعی مدرسے کی ضرورت تو بڑھے گی ہی، اس لیے زکریا نے منظوری دے دی، اور احباب نے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، چند ماہ میں دارالطلبہ جدید کی مسجد کو 2 منزلی بنوا دیا۔ مگر چونکہ گزشتہ سال زکریا کا رمضان سہارنپور نہیں ہوا تھا اس لیے مجمع اندازے سے زیادہ بڑھ گیا، اور 2 منزلی مسجد بھی معتکفین کے لیے کافی نہیں ہوئی۔ جتنے مسجد کے دونوں حصوں میں آ سکے ان کا اعتکاف ہوا، باقی مہمانوں کے لیے دارالطلبہ جدید کے حجرے خالی کرائے گئے کہ طلباء اپنے گھر جانے والے تھے ان کا سامان ایک حجرے میں منتقل کیا، اور جو رمضان سہارنپور گزارنے والے تھے ان کو 1 ماہ کے لیے دارالطلبہ قدیم میں منتقل کیا۔ شروع رمضان میں 800-900 کا اندازہ تھا، اور اخیر رمضان میں عزیز مولوی نصیر الدین نے کہا کہ آج 1800 مہمان ہیں۔ اجتماع میں جو لوگ آئے تھے ان میں سے بھی 30-40 کے قریب رمضان گزارنے کے لیے ٹھہر گئے تھے۔ اس ناکارہ کا اصل مذاق پہلے کہیں گزر چکا ہے کہ انتہائی یکسوئی کا ہے، جس کو حکیم طیب مرحوم کے الفاظ میں کہیں پہ نقل کرا چکا ہوں کہ بھائی جی رمضان سب کے یہاں آوے مگر بخار کی طرح سے نہیں آتا۔ مگر اپنے ذوق اور طبیعت کے خلاف موجودہ دور کے اکابر اور احباب کے اصرار پر یہ ہجوم گوارا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیشہ سے اس کی کوشش رہتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کچھ اپنے کو معمولی نقصان بھی پہنچ جائے اور دوسرے کو اس سے زیادہ نفع پہنچ جائے تو اسے برداشت کر لینا چاہیے۔ اس روز افزوں ہجوم کی کمی کے سلسلے میں تو کئی سال سے اپنے مخلصین مولانا منور حسین صاحب، مفتی محمود حسن صاحب، بھائی جمیل صاحب حیدرآبادی جو پورا رمضان وہاں گزارتے ہیں یا رمضان میں آمد کا خاص طور سے اہتمام کرتے ہیں، جیسے مولانا یوسف مرحوم، مولانا انعام الحسن صاحب سلمہ، علی میاں، مولانا منظور احمد نعمانی وغیرہ سے ہر سال مشورہ بار بار ہوتا رہتا ہے، مگر یہ حضرات اس مجمع کی زیادتی کو لوگوں کے لیے مفید بتاتے ہیں۔ گو ان میں سے بہت سے لوگ غیر متعلق بھی آ جاتے ہیں۔ اس ناکارہ کو کام کرنے والوں کی آمد پر تو زیادہ گرانی نہیں ہوتی، چاہے اس سے بھی بڑھ جائیں، بشرطے کہ وہ رمضان کو نہایت یکسوئی کے ساتھ اپنے کام میں مشغول رکھیں۔ لیکن ایسے لوگ جو محض تفریحاً رمضان گزارنے آتے ہیں، یا مدارس کے وہ طلباء جن کے کھاتے رمضان میں بند ہو جائیں اور ان کو دوسرے سال کسی دوسرے مدرسے میں منتقل ہونا ہو اور تعطیل کے یہ ایام یہاں گزار دینا چاہتے ہوں، ایسوں کی آمد گراں گزرتی ہے۔ اس ناکارہ کے یہاں ماہ مبارک میں کھانے پر کوئی پابندی نہیں رہی، لیکن بلا مجبوری کسی سے بات کرنا بدترین جرم ہے۔ اس لیے جب میرے کان میں کسی کے متعلق یہ پڑتا ہے کہ وہ باتیں کرتا ہے تو 1-2 دفعہ کی تنبیہ کے بعد اس سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کہیں دوسری جگہ رمضان گزاریں۔ بعض احباب نے یہ مشورہ دیا کہ مدارس کے مدرسین کے علاوہ کو آنے کی اجازت نہیں دی جائے۔ مدرسین کو تو یہ مجبوری ہے کہ سال بھر ان کو اپنے مدارس کی وجہ سے آنے کا وقت نہیں ملتا، مگر دوسرے لوگ تو دوسرے وقت بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن اس ناکارہ نے اس کو کبھی قبول نہیں کیا کہ مجھے بھی دوستوں سے یکسوئی سے ملنے کا وقت رمضان ہی میں ملتا ہے، اور بھی بہت سی تجاویز احباب ہر سال پیش کرتے رہتے ہیں، مگر اس ہجوم کی تقلیل کی کوئی ایسی صورت اب تک قابو میں نہیں آئی۔ بعض مخلصین کا یہ اصرار ہے کہ بعض اکابر کی طرح رمضان میں کھانے کا انتظام اپنے ذمہ نہ رکھا جائے۔ یہ تو ظاہر ہے ایسی صورت میں مجمع کی قلت بہت ہو جائے گی، مگر اس میں ان لوگوں کا بہت حرج ہے جو واقعی کام کرنے کی نیت سے آتے ہیں کہ ان کو سحر و افطار کے انتظام میں وقت بہت ضائع کرنا پڑے گا۔ ماہ مبارک بہت ہی قیمتی زمانہ ہے، کاش میرے دوست اس کی اہمیت کو پہچانیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ وصول کرنے کی کوشش کریں کہ اس کی برکات سال بھر تک رہتی ہیں۔